الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المسلمين، محب الفقراء والمساكين، المخاطب بطه وياسين، والملقب برحمة للعالمين، مولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على سيد المطهر والشجاع الغضنفر، قاسمة الباب سقر قال رباب القيبر، الذي سمته أمه حيدر. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صلى الله عليه محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا محترم ماہ مبارک رمضان اور پھر نہایت متبرک رات، بڑے مخصوص لمحات اور گھڑیاں جہاں ذکر قرآن کا اور ناطق قرآن کا ہو رہا ہے، وہ عظیم پیغام کہ جسے اللہ نے کبھی نبع عظیم کہہ کے پکارا تو کبھی صراط مستقیم کہہ کے پکارا، وہ جو اول العابدین ہے، جو ازہد الزاہدین ہے، جو بائع البیعتین ہے، جو ساجد القبلتین ہے، وہ عظیم ترین ذات کے جسے نبی نے کبھی کل ایمان کہہ کے پکارا ہے تو کبھی نبی نے ندا دی کہ نادو علی مظہر العجائب کہا ہے، تو کبھی نبی نے نصرت پروردگار کی شکل و صورت اگر کہیں دیکھی ہے تو وہ ذات مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وہ عظیم ترین ہستی کہ جسے اللہ نے نبع عظیم کہا ہے، کائنات کا سب سے بڑا پیغام، جسے قرآن نے یوں بیان کیا کہ اما یتساءلون عن النبع العظیم، تم سے سوال کرتے ہیں لوگ، بحث کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، سوال و جواب ہے کہ نبع عظیم
کیا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا پیغام کون سا ہے؟ عزیزان محترم، یوں تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ذات پیغمبر اکرم، اور ذات پیغمبر اکرم پر نازل ہونے والی سب سے بڑی کتاب کائنات کی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید وہ عظیم ترین کتاب کہ جس میں کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے بیان نہ کیا ہو، جسے جمع نہ کیا ہو۔ ان تمام پیغامات الہیہ میں جہاں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، قیامت کا بھی ذکر ہے، شفاعت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، ہر منزل اور ہر دستور زندگی کو اللہ نے جہاں پیش کیا ہے وہیں پر اللہ نے ایک پیغام کو نبأ عظیم کہا ہے۔ یوں تو کائنات کے ہر نظام کو اللہ نے پیش کیا ہے لیکن کسی پیغام کو عظیم نہیں کہا ہے۔ عظیم کہا ہے تو بس ایک پیغام ہے، نبأ عظیم ہم فیہ مختلفون۔ پوچھا یہ نبأ عظیم کائنات کا سب سے بڑا پیغام کون سا ہے؟ تو کہا پہچاننے کی سب سے بڑی آسانی اور نشانی یہ ہے کہ سب سے زیادہ اختلاف اسی نبأ عظیم پر ہوگا، اختلاف سے پہچانا جائے گا۔ اب غور کریں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، کوئی اختلاف نظر نہیں آیا۔ محمد رسول اللہ پڑھا، کوئی اختلاف نہیں اٹھا۔ جیسے ہی ہم نے علی ولی اللہ پڑھا، اب اختلاف نظر آنے لگا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہم فیہ مختلفون، کہ جس میں سب سے زیادہ اختلاف ہوگا تو کائنات کا سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑا میسج جو کائنات کو قرآن نے اپنی زبان میں دیا ہے وہ پیغام کوئی اور نہیں بلکہ وہ پیغام اس نعمت علماء کا پیغام ہے جس کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ کون سی نعمتیں ہیں؟ وہ کون سی نعمت ہے جسے اللہ نے مکمل کیا؟ کب کیا؟ کہاں کیا؟ اب بات شروع ہوگی تو بڑی دور تک جائے گی عزیزان محترم، کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ حکم پہنچایا کہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنے پروردگار کی نعمت کا ذکر بار بار کرو، اپنی اللہ کی نعمت کو یاد کرتے رہو۔ ذکر نعمت کرنا انسان کو ثواب تک پہنچاتا ہے، ذکر نعمت انسان کو عبادت تک پہنچاتا ہے، ذکر نعمت انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے، ذکر نعمت انسان کو نیکیوں تک لاتا ہے، نعمت کا ذکر انسان کو کامیابی تک لے جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، قرآن نے کہہ دیا اما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو، اظہار کرو، بیان کرو، تو وہ کون سی نعمت ہے جسے یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے نا کہ کون سی نعمت ہے جسے ہم یاد کریں، کون سی نعمت ہے جسے ہم بیان کریں۔ حکم پروردگار، اور چلیں نعمتوں کو تلاش کرنے نکلیں تو پتہ چلا نعمتوں کے سفر کا بھی آغاز ہی کیا تھا کہ خاسر ہو کر، ہمت ہار کر بیٹھ جانا پڑا، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم گن نہیں سکتے۔ کسی بشر میں، کسی جن میں، کسی مخلوق میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو گن سکے، شمار کر سکے۔ حساب کرنا تو بہت بڑی بات ہے، شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ قرآن کا یہ اعلان ہے نا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اب اس میں معرفت کی جتنی گہرائیوں میں آپ چلے جاتے جائیں اتنا معرفت کی نئی نئی منزلیں کھلتی نظر آئیں گی۔ کبھی میرا چوتھا امام شب قدر آ رہی ہے، آپ دیکھیں 23ویں شب کی جو مخصوص دعا ہے، امام نے، چوتھے امام نے جو دعا تعلیم دی اس میں یہی سمجھایا کہ پروردگارا تیری نعمت کا اگر میں شکر کر رہا ہوں تو یہ شکر
اسے نعمت کا توفیق کا عطا ہونا بھی ایک نعمت ہے جس پر پھر سے شکریہ واجب ہے. تو جتنی معرفت آگے بڑھتے جائے گی نعمتوں کا ایک سلسلہ لامتناہی بنتا چلا جائے گا. نعمتیں گن بھی نہیں جا سکتی, شمار بھی نہیں کی جا سکتی. تو پروردگارا تو نے حکم ہی کیسا عجیب دے دیا کہ میری نعمت کا ذکر کرو, میری نعمت کو یاد کرو, میری نعمت کا بیان کرو. پروردگارا بندہ ہے, انسان ہے, ذہن انسانی تیری ذات کے مقابل میں بڑا چھوٹا سا ذہن ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جسے انسان گن نہیں سکتا اسے یاد کیسے کر لے؟ توجہ ہے آپ کی؟ حکم پروردگار ہے نعمت کو یاد کرو. میں بارگاہ ہدیت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں پروردگارا جب میں نعمتوں کو گن نہیں سکتا تو یاد کیسے کروں گا؟ یاد اسے کیا جاتا ہے جسے گنا جا سکتا ہے. جب گننا ہی ممکن نہیں ہے تو پھر یاد کیسے کیا جائے؟ تو عزیزان محترم یہاں آ کر زمانے کو اس دروازے پر جانا پڑے گا جہاں ساری مشکلات کا جواب ملتا ہے, جہاں ہر مشکل کا حل ملتا نظر آتا ہے. وہ کون سی ایسی نعمت ہے جسے یاد کرنے پر ساری نعمتوں کا ذکر ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی نعمت ہے جو ہر ذکر کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے؟ عزیزان محترم اللہ نے حکم دے دیا نعمت کو یاد کرو. اب چلیں, زمانہ جواب نہ دے سکا کون سی نعمت ہے تو زمانہ چلا آیا, تھک گیا, ہار گیا اور امام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا. آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام کی بارگاہ میں آ کر سوال کرنے والا سوال کرنے لگا, مولا وہ کون سی نعمت, کیسے حساب دیں, کیسا ذکر کریں جب ہم گن نہیں سکتے, حساب کیسا دیں گے؟ تو امام مسکرا کے سوال کرتے ہیں, پہلے یہ بتا لوگ اس نعمت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اور کریم زار محترم ماہ رمضان مبارک جاری ہے, یہ بات ذہن میں رہے. اب اس کے ساتھ آپ گفتگو سماعت فرمائیں. یہ کون سی نعمت ہے؟ تو امام نے سوال کیا, پہلے یہ بتا لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ کون سی نعمت ہے جسے اللہ نے یاد کرنے کا حکم دیا, وہ کون سی نعمت ہے جس کا اللہ حساب لینے والا ہے؟ تو فوراً اس نے گھبراتے ہوئے دبے سے لہجے میں کہا, مولا آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے اور بھی لوگوں کے پاس گیا تھا, سب نے الگ الگ جواب دیے, سمجھ نہیں آتا کس کا جواب صحیح ہے کس کا جواب غلط ہے. تو امام نے کہا اچھا بتا کس نے کیا جواب دیا؟ اب سوال کرنے والے نے ایک ایک کا جواب پیش کرنا شروع کیا کہ مولا فلاں کے پاس گیا تو فلاں نے کہا کہ یہاں اللہ نے جس نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا وہ نعمت ہے کھانا اور پانی, کہ تم اللہ نے تمہیں رزق دیا, کھانا دیا, پانی دیا, اسے یاد کرو. دوسرے کے پاس گیا تو دوسرے نے جواب دیا نہیں, یہاں نعمت سے مراد پانی ہے, کیونکہ اللہ نے کائنات کی ہر شے کو پانی کے ذریعے وجود بخشا ہے. اگر پانی نہیں ہوگا تو حیات نہیں ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں آج جب بھی کسی سیارے پر, کسی نئے پلانٹ پر زندگی کی کھوج کی جاتی ہے, تلاش کی جاتی ہے, تو سب سے پہلے پانی ڈھونڈا جاتا ہے, کیونکہ پانی حیات کو پیش کرتا ہے, پانی زندگی کا ثبوت ہے, پانی حیات کو پہچنواتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا نا وجعلنا من الماء کل شیء حیا, کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ کیا ہے, حیات پانی کے ذریعے ہے. تو کسی نے کہا کہ بھائی پانی وہ نعمت ہے, کہا تیسرے نے کیا کہا تو مسکرا کے کہتا مولا تیسرے شخص نے جواب دیا, وہ بھی اپنے مذہب کا بڑا عالم مانا جاتا ہے, اس نے کہا کہ یہاں نعمت سے مراد ہوا ہے, نعمت ہوا ہے. اور اس کی دلیل کہا اگر ہوا نہیں چلتی تو انسان سانس کیسے لیتا, جب سانس نہیں لے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی. بہرحال سب نے اپنی اپنی باتوں کو پیش کیا. امام کا چہرہ بدل گیا, غضبناک ہوئے اور کہا لوگوں کے ذہنوں کو کیا ہو گیا کہ ہماری دشمنی میں اتنا
اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو باتیں ان کے لیے کہہ دیا جائے تو انہیں برا لگ جائے. عجیب انداز ہے امام کو. یہ اللہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں جو میں ان کے بارے میں کہہ دوں تو انہیں برا لگ جائے. اب سوال کرنے والا بھی پریشان ہوا کہ بھئی ایسی کون سی بات کہہ دی؟ لوگوں نے تو نعمات ہی گنوائے تھے نا، کھانا پانی ہوا، یہ تو نعمات الہیہ ہیں، کچھ غلط تھوڑی گنوایا تھا. لیکن دیکھیں امام کہاں سے ذہن انسانی کو متوجہ کر رہی ہیں. کیسے امام نے بتایا. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اچھا میں تجھے بات سمجھاتا ہوں، مجھے اتنا بتا. رمضان مبارک جاری ہے نا، ساری امت یہ کہہ رہی ہے، روایت بھی ہے اور سب بیان بھی کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ سارے اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں اور اللہ میزبان ہوتا ہے. ساری امت اللہ کی مہمان ہے رمضان مبارک میں. تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے امام کا جواب سنے. امام علی مقام کہتے ہیں اچھا یہ بتا، اگر تیرے گھر کوئی مہمان آ جائے تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے مولا مہمان کا آنا بڑے فخر کی بات ہے. جو بھی شخص مہمان بن کے آئے گا میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کی پوری خدمت کروں گا. میرے گھر میں جو سب سے اچھا رزق ہوگا اسے پیش کروں گا، سب سے اچھا جو کمرہ ہوگا اسے دے دیا جائے گا، سب سے نرم جو بستر ہوگا اسے دے دیا جائے گا. اسی طرح گھر میں جو سب سے بہترین اشیاء ہوں گی وہ اسے دے دی جائیں گی، کیونکہ وہ مہمان ہے، میں میزبان ہوں. مہمان کا حق زیادہ ہے. میں میزبان کو سب کچھ، مہمان میزبان ہوتے ہوئے مہمان کی خدمت میں سب کچھ اچھے سے اچھا کروں گا. یہی دستور ہے نا. تو امام نے کہا اچھا جب مہمان نوازی کر چکے اور جب وہ تیرا مہمان واپس جانے لگے، خدا حافظ ہونے لگے، جیسے ہی تجھ سے وہ ودا ہونے لگے اپنے دروازے پر ہاتھ پکڑ کر اسے روک لینا اور اس سے کہنا جانے سے پہلے حساب دے کر جا کہ تو نے میرے گھر میں کتنی مرتبہ کھانا کھایا تھا، کتنے لقمے کھانا کھائے ہیں، کتنی گھونٹ پانی پیا ہے، کتنی مرتبہ تو نے سانس لی ہے، کتنی مرتبہ تو نے میرے گھر میں آرام کیا ہے، حساب دیتا جا. تو فوراً کہنے لگا مولا سارا شہر مجھے برا کہے گا، ملامت کرے گا کہ کتنا کمظرف انسان ہے، پہلے کھلاتا ہے پلاتا ہے پھر حساب مانگ رہا ہے. امام کہتے ہیں جب ایک عام انسان کھانا کھلا کر پانی پلا کر احسان جتاتا ہے تو اسے کم ظرف کہا جاتا ہے، اور تم خدا کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ وہ تم سے نعمت کے بدلے میں کھانے کا حساب مانگے گا، پانی کا حساب مانگے گا، ہوا کا حساب مانگے گا. کتنی بدبختی ہے. اللہ جس نعمت کا ذکر کر رہا ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. پوچھا مولا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہا میرے جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد. نعمت کو پہچانوایا نہ ہو، کبھی دعوت العشیرہ میں پہچانوایا ہے، کبھی جنگ بدر کے میدان میں پہچانوایا، کبھی جنگ احد میں پہچانوایا ہے، کبھی بستر پر سنا کر پہچانوایا، کبھی ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. صلوات جس کے ذکر کا حکم دیا، جسے یاد کرنے کا حکم دیا. یہ ہماری مجالس، یہ ہماری محفلیں، یہ ہمارا مومنین کا جمع ہو کر اہل بیت کا ذکر کرنا، یہ نعمت پروردگار کا ذکر ہے. جو حکم پروردگار پر ہم عمل کر رہے ہیں، کون اور ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ نعمتوں کو یاد کرتا ہے؟ کوئی نہیں بیان کر سکتا سوائے مذہب تشیع کے. مذہب تشیع بتائے گا اگر حلالی رہنا ہے، حق ادا کرنا ہے، علی کا ذکر ضروری ہے.
نعمت ہے، شکرانے نعمت ہے تو علی کا ذکر ضروری ہے، مولا کائنات کی اولاد کا تذکرہ ضروری ہے، ان کی اولاد کے احسان بتانا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، جہاں عالم اسلام نے قدم قدم پر امام کے احسانات کو دیکھا ہے، کون کون سی منزلیں ہیں جہاں عزیزان محترم ایک منزل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جہاں ایک شخص پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ اس نے اپنی بیماری کی شکایت کی، مرض جو بھی بیماری تھی اس نے شکایت کی، یا رسول اللہ مریض ہوں، شفا چاہتا ہوں۔ قربان جانے شفا وہ بھی رحمت کے دروازے پر، نبی چاہتے شفا دے دیتے، لیکن پیغمبر اکرم نے اسے حکم دیا کہ جا سورہ حمد کی تلاوت کر، سورہ حمد جہاں بھی درد ہے ہاتھ رکھ اور تلاوت کر، خدا تجھے شفا دے دے گا۔ چلا گیا، دوسرے دن آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا، میں نے عمل کیا، لیکن درد ہے کہ جاتا نہیں ہے۔ پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں اللہ نے سچ کہا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ سارا مجمع پریشان، یا نبی اللہ کیا ماجرا ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ نے حکم دیا تھا کہ تلاوت کر درد کم ہوگا، لیکن اس کا درد کم ہوتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی مسکرا کے کہتے ہیں یاد رکھ جب دل میں علی سے نفرت اور دشمنی ہوتی ہے قرآن بھی اثر نہیں کرتا۔ جب علی کی دشمنی دل میں آ جائے، نہ قرآن ہدایت کرتا ہے نہ قرآن شفا دیتا ہے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہی بڑا آسان ہے۔ عزیزان محترم، ہدی للمتقین، قرآن نے اپنا تعارف کروایا تو کہا کہ اللہ نے اس کتاب کو اتنا عظیم و بلند کر دیا ہے کہ اس میں کوئی ریب کوئی شک نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ ہدی للمتقین، جو قرآن متقین کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ سب کی ہدایت کرنا قرآن کی ذمہ داری نہیں ہے، قرآن سب کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، بلکہ ہدایت چاہیے متقین میں آنا پڑے گا، اور متقین ملتے کہاں ہے؟ متقین امام المتقین کے دروازے پر ملتے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ جن کی نظروں میں نعمت سے مراد کھانا پانی ہوا ہے، ان سے کہیے بیٹھ کر کھانے کی تسبیح پڑھنے لگ جائیں، کہیں تسبیح پڑھیں۔ رمضان مبارک ہے، جتنا ہو سکے کھانے کی تسبیح پڑھیے، کھانا 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 ثواب مل جائے تو بتا دینا۔ پانی کی تسبیح پڑھتے بیٹھ جائیے، نعمت پروردگار ہے، پانی کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیے، پڑھتے رہیے، پانی پانی ثواب مل جائے تو بتانا۔ اگر نعمت سے مراد ہوا کو سمجھ رہے ہو تو بیٹھ کر ہوا کی تسبیح پڑھنے لگو، اگر نام ہوا پر ثواب مل جائے تو بتانا۔ اگر نہیں سمجھ سکتے تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، بس بیٹھ جاؤ، تسبیح لے کر علی علی پڑھتے جاؤ، ثواب ملتا چلا جائے گا۔ صلوات علی محمد آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ وہ منزل ہے جہاں کائنات کی ساری نعمتیں جمع ہوتی ہیں۔ آپ نے بارہا حدیث سنی ہے، اب یہ تمہیدی گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ساری بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دوبارہ نبی کی حدیث سنیں تاکہ اور لذت آ جائے۔ یوں تو بہرحال سنتے ہیں، اب سمجھ آیا میرے نبی نے کیوں کہا اگر کوئی چاہتا ہے آدم کو ان کی حیبت میں نوح کے جلال کے ساتھ سارے انبیاء کا مرقع، ساری کائنات کی خوبیاں کسی ایک مقام پر جمع دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بس علی کی زیارت کر لے، ساری کائنات کی خوبیاں نظر آئیں گی۔ صلوات علی محمد آل محمد۔ سب
सब कुछ तमाम नेमतें जहां जमा हो जाएं, वो दरवाजा मौलाए कायनात का दर है। यहाँ हर फजीलत सजदा करती नजर आती है। यहाँ कायनात की बड़ी सी बड़ी हस्तियों को हमने आकर सजदा करता देखा है। ये वो दरवाजा है जिसने जमाने को अंदाजे हुकूमत सिखाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख उठाकर देखें, तारीख इंसानियत और बशरियत में कोई दौरे हुकूमत इतना सलीकामंद और इंसाफ वर न गुजरा जितना 5.5 साल मेरे मौला ने हुकूमत की है। इमाम की ज़ाहिरी दौरे हुकूमत को अगर आप उठाकर देखें, कैसा इंसाफ पसंद मौला। इससे बढ़कर इंसाफ क्या होगा कि कूफे की गलियों में अगर कोई यतीम रोता नजर आता, इमाम सीने से लगा लेते। खुद मुमलिकत का सरबरा है, हाकिम वक्त है, कायनात का इख्तियार कब्जे में है, उसके बावजूद मेरा इमाम किरदार कैसा है। कूफे की गली में जब कुछ यतीमों को रोता देखा, इमाम करीब गए, पूछा क्यों रो रहे हो? जवाब दिया, हम यतीम है, इसीलिए शहर के लोग हमें यतीमी का ताना देते हैं। एक मर्तबा इमाम ने सीने से लगा दिया, आंखों से आंसू बहने लगे। अब मुझे नहीं पता इमाम की निगाहों में किस किस की यतीमी का ख्याल आ गया होगा, इमाम के जहन में किस किस का तसव्वुर आया होगा। इतना जरूर मिलता है, अश्क बहाते हुए इमाम ने जवाब दिया कि आज से खुद को यतीम न कहना। जब भी कोई सवाल करे तेरा बाबा कौन है, कह देना अली इब्न अबी तालिब हमारा बाबा है। ये जज्बा, ये दिलासा, ये ढारस जिस चौखट पर मिलती नजर आती है, वो दर दरे अली है, वो दर मेरे मौला का दरवाजा है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जिक्र को तमाम किया। बड़ी शब मखसूस शब है, तफसील में जाने का मौका नहीं। 19वीं रमजान मुबारक का सवेरा करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे लम्हात गुजरते जा रहे हैं, अली की बेटियों की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। तारीख ने उस शब के मंजर को बयान किया ना, कि कैसे इमाम जब से रमजान मुबारक का आगाज हुआ, अपनी एक एक औलाद के पास कभी सहर करते, कभी इफ्तार करते, यहाँ तक कि 19वीं रमजान मेरा इमाम जनाब उम्मुल बनी जनाब उम्मे कुलसूम के घर मेहमान है। अपनी लफ्ते की घर अपनी बेटी के यहाँ इमाम पहुंचे। जैसे ही इफ्तार के बाद मेरी शहजादी ने दस्तरखान बिछाया, एक मर्तबा दस्तरखान पर लाकर जनाब उम्मे कुलसूम ने एक प्याले में और कासे में दूध रखा, नमक रखा और रोटियां रखी। जैसे ही इमाम की निगाह दस्तरखान पर पड़ी, तड़प के कहा, बेटी क्या तूने कभी अपने बाबा को देखा है एक वक्त में 2 नेमतें खाई हो? जनाब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, चाहा कि दस्तरखान से नमक उठा लिया जाए। इमाम ने कहा, नहीं बेटी, दूध का प्याला उठा लो, अली नमक से इफ्तार करेगा। अल्लाह अकबर, कैसा करीम मौला है। इतने इस आलम में भी लोगों की गुर्बत का ख्याल है। तड़प के कहा, बेटी कितने ऐसे गरीब होंगे जिन्हें ये नेमत भी मयसर नहीं है। अल्लाह रे, कैसा करीम मौला है। एक मर्तबा वो मंजिल भी आई जहां मेरा मौला हुजरे इबादत से निकल कर कभी सहने खाना में आ रहे हैं, कभी सहने खाना से हुजरे इबादत में आ रहे हैं। आसमान को देखते जाते हैं और कहते जाते हैं, ला कज़िब्तु वला कज़्ज़ब्तु, कि मैं न कभी मैंने झूठ कहा न कभी झुठलाया गया हूँ। आज ही की वो रात है जब खुदा का वादा पूरा होगा। जब जनाब उम्मे कुलसूम ने बाबा की इस बेचैनी को देखा, तड़प के कहा, बाबा क्या बात है, आपकी कैफियत देखी नहीं जाती, आप बड़े बेचैन नजर आते हैं। इमाम ने कहा, मेरी लफ्ते जिगर, अभी कुछ देर पहले जब मेरी आंख लगी थी, मैंने ख्वाब में नाना रसूल को देखा। कहा, बाबा नाना ने क्या कहा? कहा,
میرا سر تھا اور نانا رسول کا زانو تھا. نانا رسول میرے چہرے سے خاک اور خون صاف کر رہے تھے اور نبی کہتے جا رہے تھے علی بس کچھ دیر کا انتظار ہے, اب ہم سے ملاقات کا وقت قریب ہے. ہاں عزادارو لمحات گزرے, وہ منزل بھی آئی جہاں امام گھر سے رخصت ہو کر جیسے ہی مسجد جانے کا ارادہ کرتے ہیں, مرغابیوں نے آ کر امام کا راستہ روکا. ایک مرتبہ امام نے جناب ام کلثوم سے کہا اے میری لخت جگر, یہ بے زبان جانور ہیں, یہ بول نہیں سکتے, بس اتنا یاد رکھنا اگر ان کا رزق دے سکتی ہو انہیں اپنے گھر میں رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا. اللہ اکبر, کیسا انصاف در مولا ہے, جانوروں کا بھی اتنا خیال ہے. ہاں عزادارو امام روانہ ہوئے, ساری منزلیں ہیں, کیسے امام مسجد میں داخل ہوئے, کیسے دشمن کو بیدار کیا ہے, وہ تمام منزلیں ہیں. اس کے بعد ایک منزل وہ ہے جہاں گلدستہ اذان ہے اور میرا مولا ہے. ادھر میرے امام نے اذان کہنا شروع کیا, ادھر کوفے کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا رب رہ گلدستہ ہو حیدر سے سرفراز ہمیشہ, یا رب رہے دنیا میں یہ آواز ہمیشہ. جزاکم اللہ. ادھر امام علی مقام نے اذان کہی, ادھر امام گلدستہ اذان سے محراب عبادت تک پہنچے. محراب عبادت میں آ کر میرے امام نے نیت نماز کی ہے. اس کے بعد امام نے رکوع کیا, سجدے میں اختیار سے سر رکھا, اختیار سے اپنے سر کو امام اٹھا نہ سکے, ادھر سجدے میں سر رکھا, ادھر ظالم نے تلوار کو بے نیام کیا, سر پر ہے تلوار کیا, سر چھڑاتا ہوا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. عزادارو ایک جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا. آپ صاحبان احساس ہے, میرے مولا کے ماتمدار ہیں, چاہنے والے ہیں, بس اتنا ذہن میں رہے علی کی بیٹیاں یتیم ہو رہی ہیں. عزادارو شہداء اور شہادتوں کا جب ذکر آتا ہے تو تمام معصومین کی شہادت میں ہمیں ایک منظر نظر آتا ہے. کوئی شہید ایسا ہے جسے ظالموں نے زہر سے شہید کیا, تو کوئی شہید ایسا ہے جسے تلوار سے شہید کیا, لیکن اللہ رے میرا مظلوم مولا ایسا مظلوم ہے کہ ظالم نے صرف ایک وار نہیں کیا ہے, ظالم نے تلوار بھی چلائی, تلوار کو زہر میں بھی بجھا کے لایا تھا. اس قدر شدید زہر تھا اور اتنا زخم کاری تھا, امام کا سر شگافتا ہوا, کفنیوں سے خون ٹپکنے لگا. امام مصلے پر بیٹھ گئے, ہاتھوں سے سر کو تھام لیا اور کہتے جاتے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. ہاں عزادارو امام نے جیسے ہی کامیابی کا اعلان کیا, ساری منزلیں ہیں, ان تمام منزلوں کو میں نے چھوڑ دیا, بس ایک منزل اور ذکر تمام ہے کہ جہاں امام حسن قریب پہنچے, اپنے ہاتھوں سے امام کے سر مبارک پر رومال باندھا. امام نے طلب کے کہا میرے لال رومال اور کس کے باندھو, جتنا رومال کسا جاتا لہو اتنا تیزی سے ابل کر نکلنے لگتا, لہو رکتا نہیں ہے. اسی عالم میں امام کو ماں بین گرین لٹایا گیا اور امام کو بیت الشرف لے کر چلے. ادھر علی کی بیٹیاں منتظر ہے, ہمارا بابا آ رہا ہے, ہمارا بابا آ رہا ہے, کیونکہ زینب نے فریاد سنی تھی نا, جبرائیل نے نوحہ پڑھا تھا تحدمت واللہ ارکان الہدی. شہادت مولا سب سے پہلا نوحہ
جبرائیل نے پڑھا، منارہ ہدایت کو ڈھا دیا گیا، وسیع مصطفیٰ کو ظالم نے شہید کر دیا۔ جیسے ہی علی کی بیٹیوں نے فریاد سنی تھی، دل بے چین تھے، ادھر امام عالی مقام نے کچھ دور اپنے چاہنے والوں کو واپس جانے کا حکم دے دیا۔ امام حسن کہتے ہیں بابا کیسے ان کو جانے کے لیے کہہ دوں، انہوں نے آپ کو اس عالم میں دیکھا ہے، یہ آپ کو چھوڑ کر کیسے جائیں گے؟ امام نے کہا میرے لال کہہ دو یہ علی کا حکم ہے۔ جب اصرار کیا امام نے کہا بابا لوگ بے چین ہیں، جانے کے لیے تیار نہیں۔ علی تڑپ کے کہتے ہیں اے حسن میں جانتا ہوں زینب کتنی بے چین ہے، علی نہیں چاہتا زینب کے رونے کی آواز نام محرم تک آ جائے۔ ہاتھوں کو جوڑوں یا علی 40 ہجری ہے، کوفہ ہے، آپ کو گوارا نہیں، یہی شہر کوفہ 61 ہجری منادی ندا دے گا، یہ علی کی بیٹیاں، یہ زہرا کی بیٹیاں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وأهل بيته الطاهرين۔ پروردگارا ہم سے قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارا پرسہ ہمارے امام کی بارگاہ میں پیش فرما۔ پروردگارا عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو ذلیل خوار نیست و نابود فرما۔ امام کی بارگاہ میں ہماری تعزیت پیش فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصران و مقداروں میں شامل فرما۔ ماتم حسین